ہوشیاری کا قاتل، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسی چیزیں جو مردوں میں ہوشیاری کم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی چیزیں وہ عادتیں جو مردوں کو بالکل نہیں اپنانی چاہیے، کیونکہ یہ بری عادتیں یا کچھ اچھے کام ایسے بھی ہیں جو نہ کرنے سے مرد جو ہیں ہوشیاری کے مسائل میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو مرد ہیں وہ یہ عادتیں اپنائی ہوں اور ان میں جو ہوشیاری جو ہے کم ہو گئی ہے۔ مردانہ کمزوری پہ پہلے بھی ہم کافی ساری ویڈیوز کرتے رہتے ہیں، جس پہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے، صورت انزال کیا ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مردانہ کمزوری کو باعث بنتی ہیں، اور کیسے ہم مردانہ کمزوری کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس پہ بھی ہم کافی سارے سیشنز کر چکے ہیں۔ فینائل امپلانٹ پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، بیماریاں جن کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے، اور ایسی بیماریاں جو کہ مردانہ کمزوری کرتی ہیں، یا مردانہ کمزور مرد کو جو جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان سارے ٹاپکس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان چیزوں پہ جو مردانہ کمزوری کرتی ہیں، ہوشیاری کی قاتل ہم ان کو کہتے ہیں۔ اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے اپنا تعارف کروا دوں، میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے۔ میں لاہور میں مڈ سٹی ہاسپٹل میں ایز اے اینڈولوجسٹ اور انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ بھاولپور میں بھی ہمارا ایک ریموٹ کلینک ہے جو کہ ہم ہر سنڈے کو کرتے ہیں۔ کسی بھی کلینک کا ٹائم جو ہے اسی جو رابطہ نمبر سے لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ملاپ کرنے کے قابل نہیں ہے، ملاپ کرنے سے پہلے اس کو ہوشیاری ہی نہیں آتی، یا پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہوشیاری تو آ جائے لیکن ملاپ کرنے سے پہلے تناؤ ختم ہو جائے، یا ملاپ کرنے کے دوران ہی ڈسچارج ہونے سے پہلے تناؤ جو ہے ختم ہو جائے، اسے بھی مردانہ کمزوری ہم کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایک خاص پوزیشن میں ہوشیاری آتی ہے، یعنی کہ اسٹینڈنگ میں آتی ہے، بیٹھنے سے نہیں آتی، پوزیشن بننے پہ نہیں آتی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو صرف لیٹنے پہ آتی ہے، وہ لیٹ کے سیکس کر سکتے ہیں، اور بعض کو سائیڈ لینے پہ آتی ہے، ایک سائیڈ پہ ہوشیاری آتی ہے، دوسری سائیڈ پہ نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے مردانہ کمزوری کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ لیکن جو ہے بعض اگر لوگوں کا گزارا چل رہا ہوتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ان کا گزارا چلتا رہے، چاہے ان کو پوزیشنل اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، کیونکہ بہت سے پوزیشن میں خون کا فلو کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہوشیاری کے مسائل آ جاتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں گزارا چلائی رکھیں۔ اب آج ہم ان 10 چیزوں کا ذکر کریں گے، ان میں سے کچھ ایسی عادتیں ہیں جو کہ ہمیں بالکل نہیں اپنانی چاہیے، کیونکہ وہ جو عادات ہیں ہمیں مردانہ کمزوری کے در پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کون سی چیز ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے ورزش۔ ورزش کا نہ کرنا، یعنی کہ کیونکہ ورزش کے دوران ہوتا کیا ہے کہ ایک دفعہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے اور جسم کے ہر حصے کو پراپر خون پہنچتا ہے، خون کا فلو بڑھتا ہے، جسم کو پتہ لگتا ہے کہ اپنے زیادہ خون کے اس فلو میں بھی کام کرنا ہے۔ اسی طرح ایسے ہارمونز، ٹیسٹوسٹیرون، گروتھ ہارمونز بنتے ہیں جو کہ مردانہ صحت کے لیے ضروری ہیں، ہوشیاری کے لیے ضروری ہیں۔ ان ہارمونز کی وجہ سے جو ہے انسان کی ہوشیاری ٹھیک رہتی ہے، اس لیے ورزش کا نہ کرنا آپ کی مردانہ قوت کو کم کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے سیڈیٹری لائف سٹائل، جو کہ مطلب کہ سارا دن لیٹے رہنا، کھاتے پیتے رہنا، لیٹے رہنا۔ سیڈیٹری لائف سٹائل جو ہے وہ بھی آپ میں مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسری چیز جو پہلی دو سے ہی تعلق رکھتی ہے، موٹاپا۔ ورزش نہ کرنا، سیڈیٹری لائف سٹائل، دونوں کا اینڈ رزلٹ ہوگا موٹاپا، بندے کا موٹا ہو جانا۔ وزن بڑھ جانا، وزن بڑھنے سے جو ہے خون کا جو فلو ہے پینس کو کم ہو جاتا ہے، انسان کی خون کی رگیں جو ہے ساری تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پراپر خون نہیں پہنچ سکتا نفس کو اور مختلف جگہ کو۔ موٹاپا ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہمارے ایک تو یونیورسل پاکستان کی قومی بیماری بنتی جا رہی ہے۔ اگر ہم مزدوروں کو دیکھیں جو سڑک پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھی پیٹ نکلے ہوئے ہیں، جو بندہ آفس میں کام کر رہا ہے اس کے پیٹ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا ہے ہماری ڈائٹ میں جو ہمیں خراب کر رہا ہے، ہمیں اپنی ڈائٹ پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے جو اگلی چیز ہے جس پہ میں بات کروں گا وہ ہے خوراک۔ خوراک میں پیپسی، کوک، سپرائٹ، ڈبے والے جوس تو بالکل بند کر دینی چاہیے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں یہ اس خوراک ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کریں، خدا اس سے بچیں۔ پیپسی، کوک، سپرائٹ، ڈبے والے جوس بند کر دیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، زنگر برگر، پیزاز، یہ تو بالکل ہی صحت کے لیے مضر ہیں۔ اور اسی طرح جو برائلر کا گوشت ہے یہ بھی چیزیں بند کریں، دیسی خوراک پہ آئیں، ہلکی خوراک پہ آئیں، پیٹ میں جگہ رکھ کے کھانا کھائیں، کم کھائیں، تاکہ آپ جو ہے لمبے عرصے کے لیے مرد رہ سکیں، ورنہ آپ کی مردانہ قوت جو ہے جلدی ختم ہونے والی۔ اسی طرح سگریٹ اگر آپ پیتے ہیں تو چھوڑ دیں،
کیونکہ سگریٹ جو ہے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ سگریٹ جو ہے خون کی رگیں تنگ کرتی ہے، جب خون کی رگیں تنگ ہوگی تو خون کا فلو کم ہوگا، ہوشیاری کم ہو جائے گی، لہٰذا بچیں، ان چیزوں سے بچیں، سگریٹ سے بچیں۔ اسی طرح سگریٹ کے علاوہ اور بھی جو نشے ہیں جیسے کہ افیم ہے، شراب ہے، ان میں مختلف نشوں کا مختلف طریقہ کار ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ سارے جو یہ نشے ہیں یہ ہوشیاری کو کم کرتے ہیں۔ جیسے کہ افیم جو لوگ لیتے ہیں ان کو شروع میں لگتا ہے ہم بڑے سپر مین بن گئے، ان کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے، وہ خود کو سپر مین سمجھتے ہیں، یہ اس کا ارلی ایفیکٹ ہے۔ لیکن جس کا لیٹ ایفیکٹ ہے آہستہ آہستہ اس کی ہوشیاری ختم ہو جائے گی۔ ہم ہوشیاری ٹھیک کر بھی دیں، دوائی سے بہتر ہو بھی جائے، لیکن اگلا مسئلہ کہ ٹائمنگ کی اس کو عادت پڑ گئی ہے، جو افیم نے ٹائمنگ بڑھائی ہوتی ہے اس کی عادت پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹائمنگ میں مزہ نہیں آتا، اس لیے ان لوگوں کو مزہ آتا ہی نہیں ہے۔ جب ان کو مزہ نہیں آتا تو یہ بعد میں انسیٹسفائی رہتے ہیں۔ اسی طرح شراب کی جو اگر زیادہ مقدار استعمال کی جائے، بار بار استعمال کی جائے، تو خون کی رگیں کم ہو جاتی ہیں، خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہوشیاری کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہر طرح کے نشہ سے بچنا چاہیے۔ بہت سے مریض ہیں جن کو بیماریاں ہیں، شوگر ہے، شوگر کی وجہ تو وہی ہیں، زیادہ کھانا، ریسٹ کرنا، سوئے رہنا، واک نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، اسی طرح شراب نوشی، یہ ساری چیزیں شوگر کرتی ہیں۔ تو شوگر ایسی بیماری ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہوشیاری پہ اثر کرتی ہے، باقی جسم پہ بھی اثر کرتی ہے، ہوشیاری پہ آپ کو پتہ ہے بہت جلدی اثر کرتی ہے، اس لہٰذا جو ہے شوگر سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو شوگر کا بڑا اسٹرکٹ کنٹرول رکھنا چاہیے، دوائی استعمال کریں، چاہے وہ کھانے والی ہو، چاہے وہ انجیکشن کی فارم میں ہو، انسولین کی فارم میں ہو، اپنی دوائی کا پراپر خیال رکھیں، تب بھی آپ شوگر جیسی بیماری کو مقابلہ کر سکتے ہیں، زندگی میں اپنی زندگی اتنی جی سکتے ہیں جتنی آپ کی زندگی اللہ نے دی ہے، اور ہوشیاری بھی آپ کی زیادہ عرصے تک برقرار رہے گی۔ اسی طرح بلڈ پریشر، خون کا فلو، بلڈ پریشر زیادہ ہو جانا، جسم میں رگوں میں خون کا جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو یہ خون جو ہے نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے، جب نالیوں کو ڈیمیج کرتا ہے خون کے فلو کا مسئلہ بنتا ہے، خون کے فلو کا مسئلہ بنے گا، پینس کو کم فلو ہو جائے گا، پینس کو جب کم فلو ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے پینس کی ہوشیاری کم ہو جائے گی، لہٰذا بلڈ پریشر اگر آپ کو نہیں ہے تو شکر ادا کریں، اور ایسی عادات نہ اپنائیں کہ آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے، ورزش کیا کریں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ اگر ہے تو اس کی پراپر دوائی کریں، ایسی دوائی کریں جو کہ آپ کی ہوشیاری میں جو ہے خلل نہ ڈالے، ایسی دوائیاں بھی ہیں جو کہ آپ کی ہوشیاری میں خلل ڈالتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو مختلف بیماریوں کا شکار ہے، کوئی ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، بڑی مضر بیماریاں ہیں، یہ بھی ہوشیاری کو کم کرتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں میں جو گردوں کے مسائل ہیں، جگر کے مسائل ہیں، اور بھی مسائل ہیں جن کو یہ بیماریاں ہیں، وہ لوگ جو ہیں ہوشیاری سے جو ہے ہمیں ہوشیاری کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب کہ ان کو ہوشیاری کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتی ہے، بعض کو ہوشیاری کم ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مریض جو ہیں ان کو اپنی پرائمری بیماری، اوریجنل بیماری کا علاج کریں، اس کے بعد جو کہ ہوشیاری کو قتل کر رہی ہیں، اس کے بعد ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آپ سپورٹیو میڈیسن دیتے ہیں تاکہ ان کی ہوشیاری برقرار رہے، ان کو اسٹرگل نہ کرنی پڑے، ان کا گھر چلتا رہے، تو یہ مریض بھی کافی بہتر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ سب سے آخر میں نے جو 10ویں نمبر پہ جو چیز لکھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ شروع میں ہم امپورٹنٹ چیزیں بتاتے ہیں، لیکن وہ امپورٹنٹ بتاتے ہیں کہ تاکہ انٹرسٹ آخر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ہوشیاری کو جو آپ کا سیکس نہ کرنا۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ سیکس نہیں کرتے، آپ کی ڈیزائر کم ہو جائے گی، آپ کا سیکس کرنے کو دل نہیں کرے گا، پینس کو پتہ ہی نہیں کہ کبھی بلڈ فلو پورا ملا ہے کہ نہیں ملا، اس لیے آپ سیکس نہیں کرتے تو آپ کا سیکس ختم ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں، تجربہ کریں، اگر آپ ایک دن سیکس کرتے ہیں آپ کو دوسرے دن پھر دل کرتا ہے، آپ ایک دن نہیں کرتے آپ کو 10 دن میں دل نہیں کرتا، لہٰذا سیکس کریں، سیکس ہوتا کہ آپ کا دل کرے، سیکس بار بار کریں، ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ، تاکہ آپ کے خون کی سپلائی پینس کو مکمل ملتی رہے، پھر پینس آپ کا توانا رہے اور آپ بالکل صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مردانہ کمزوری، مردانہ بانجھپن میں مبتلا ہے یا پینائل امپلانٹ سرجری کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے، اس میں آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی کر سکتا ہے، آ کے چیک بھی کروا سکتا ہے، بہت سے ٹاپکس پہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں اور اس سے بھی وہ انفارمیشن